ابھی حالیہ سیلاب جب آئے تو اتنا مال مویشی کا نقصان ہوا, اتنے مویشی بہہ گئے, بہت سے مویشی مرے بھی. اب مویشیوں میں پھیلنے والی ایک نئی بیماری سامنے آ رہی ہے جس کو کہا جا رہا ہے نیلی زبان, بلو ٹنگ وائرس, اور پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں کیسز سامنے آ رہے ہیں. پاکستان میں اب آپ یہ دیکھیں کہ رواں سال آنے والے سیلاب سے ایک تو مویشیوں میں بلو ٹنگ وائرس سے متاثرہ مویشیوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا. پھر بلو وائرس کے علاوہ کانگو اور لمپی سکن کی بیماریاں بھی مویشیوں میں تیزی سے رپورٹ ہو رہی ہیں. اچھا, یہ جو بلو ٹنگ بیماری ہے, نامی بیماری ہے, ایک ایسی بیماری ہے جس میں لائف سٹاک یعنی کہ ہم گائیں, بکری, بھیڑ, ہرن, اونٹ اور دیگر جو چرنے والے جانور ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اس بیماری کو بلو ٹنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جانور کی جو زبان ہے اور جو ان کی منہ کے اندر جو کی آؤٹر لیئرنگ ہے, جو انر لیئرنگ ہے منہ کے اندر, وہ نیلی ہو جاتی ہیں اور سویلنگ اس میں ہو جاتی ہے. تو یہ جانوروں کے جسم میں اندرونی خون بہنے, آکسیجن کی کمی کا باعث بنتا ہے. اچھا, اس میں جی اس کی نمایاں علامات ہیں, لیکن ہر جانور کی زبان نیلی نہیں ہوتی ہے, یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے متاثر ہو اور وہ سائن نظر نہ آ رہے ہو. تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک سندھ ڈاکٹر حزب اللہ بھٹو صاحب. تھینک یو سو مچ حزب اللہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے بتائیے گا یہ بیماری ہے کیا, جو ہم نے تھوڑا بہت بتایا, کیا یہی علامات ہوتی ہیں, کتنی خطرناک ہے اور کیا کرنا چاہیے بچاؤ کے لیے؟ پہلے تو ایئر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لائف سٹاک کے بارے میں بھی کچھ سوچا اور پروگرام کیا. تو اصل میں ویسے تو کافی پاکستان میں ڈیزیز پائی جاتی ہیں جن میں کچھ وائرل ہیں, کچھ بیکٹیریل بھی ہیں, اور اس کے علاوہ دوسری فنگل وغیرہ بھی ہوتی ہے. مگر جو یہ بلو ٹنگ ڈیزیز ہے یہ ایسے ہے کہ الحمدللہ سندھ میں سندھ کی بات کروں گا کہ سندھ میں ابھی تک اس کا کوئی کیس ظاہر نہیں ہوا. باقی انڈیا میں, دوسرے ممالک میں, ایون دوسرے ہمارے پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں, جو گوگل بھی بتا رہا ہے کہ 25 میں بھی, کل 2025 میں کلات میں اگست میں ہوا ہے, یا کے پی میں ہوا ہے, یا اس کے علاوہ پنجاب کے اس میں بھی کچھ ہوا ہے. باقی الحمدللہ یہ ابھی تک, کیونکہ ہماری ریگولرلی ٹیمیں ہماری سی وی ڈی ایل سینٹر ویٹنری ڈائگنوسٹک لیبارٹری ہے ٹروجام میں, اور اس کے سب سینٹر ہیں, 7 سب سینٹر ہیں پورے سندھ میں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بلو ٹنگ بیماری ہے کیا بنیادی طور پر, اور یہ جانور سے جانور میں سپریڈ ہوتی ہے یا پھر جانور سے انسان میں بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, بلو ٹنگ ڈیزیز جو اصل میں یہ وائرل ڈیزیز ہے اور یہ ویکٹر بارن ڈیزیز کہلائی جاتی ہے. ویکٹر بارن ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ویکٹر, کوئی ایسے انسیکٹ, 2 چیزوں سے یہ ہوتی ہے. ایک انسیکٹ مکھی وغیرہ فلائی, اور دوسرا ٹک جو ہے چیچڑ جو ہوتا ہے. ان دونوں کی وجہ سے وہ فائٹ کرتے ہیں. کسی جانور میں ہوگا, کسی جانور میں بلو ٹنگ ہوگا اور وہ اس کو بائٹ کریں گے, اور پھر صحت مند جانور کو بائٹ کریں گے تو وہ اس کا وائرس چلا جائے گا اس میں, اس صحت مند جانور میں. اور ایون انسانوں میں بھی یہ ریسپیریٹری ٹریکٹ کو انفیکشن کر سکتا ہے اگر جانوروں سے وہ کانٹیکٹ میں قریب ہے, اور انفیکٹڈ جانور ہے تو اس میں اگر وہ کانٹیکٹ کرے گا تو اس میں انسانوں میں فیور آتا ہے اور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہو جاتا ہے. اور یہ زیادہ تر, یہ ویسے تو سب جانوروں میں ہوتا ہے, مگر زیادہ تر شیپ میں, بھیڑ میں زیادہ ہوتا ہے, اور بھیڑ میں اس کی مارٹلٹی بھی زیادہ ہے. 30 سے 80% تک اس کی مارٹلٹی ہوتی ہے بھیڑ میں. اگر مثال کے طور پر 100 بھیڑوں میں آ جائے تو 30 سے 80 تک جانور مر سکتے ہیں. تو یہ بتا دیں کہ پھر حکومت کے پاس بلو ٹنگ, کانگو وائرس یا لمپی سکن کے لیے مناسب ویکسین ہے, اور ویکسین جو ہے وہ سٹاک میں موجود ہے؟ جی الحمدللہ لمپی سکن کی ہمارے پاس سٹاک میں کافی ویکسین پڑی ہوئی ہے. لمپی ویکسین ایک تو 2022 میں آئی تھی پہلی دفعہ, اور سب سے پہلے ہم نے سندھ میں اس کو کمپلیٹ کیا تھا. انٹرنیشنلی اس کی مارٹلٹی 5% ہے, مگر
سندھ میں جو ہے نا 1% سے بھی کم تھی، کیونکہ اس وقت وہ ویکسین رجسٹر بھی نہیں تھی. سندھ گورنمنٹ نے یہ ڈریپ کو ریکویسٹ کی کہ جلدی میں رجسٹریشن کریں، تو پھر ہم نے ٹرکی سے وہ منگوائی اور الحمدللہ سندھ میں ویکسین کی. 29 لاکھ ڈوزز ہم نے کیٹل کو لگائے. اس کے علاوہ جو یہ ڈیزیز ہے اس کی کوئی ویکسین ابھی تک پاکستان میں نہیں ہے. اچھا. باقی کیونکہ اس کے 30 سے زیادہ سیروٹائپ ہوتے ہیں. کووڈ کے کافی سیروٹائپ آتے رہے اور مختلف ویکسین لگتی رہی، اور اس کے بھی دنیا میں جو موجود ہوتے تقریباً 15 سیروٹائپ کے تقریباً اس کی ویکسین دنیا میں اویلیبل ہے، اور 30 سے زیادہ سیروٹائپ یہ اس میں آ چکے ہیں. اور پاکستان میں ابھی تک یہ اتنی جو زیادہ سندھ میں تو نہیں آئی، میں دوسروں صوبہ کی اتنا نہیں ایلابوریٹ کر سکوں گا، وہ ان سے ہی آپ پوچھے گا. باقی سندھ میں الحمدللہ ابھی تک کوئی ایک کیس بھی اس کا نہیں ہوا. تو اگر کیسز آ جاتے ہیں، ہماری CDL رپورٹ کرتی ہے ہمیں کہ بھائی یہ کیس آیا ہے، تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ڈریپ کو بھی اور فیڈرل میں اینیمل ہسبنڈری کمشنر کو کہ سر یہ ڈیزیز پریویل کرتی ہے تو مہربانی کر کے اس کی کریں. اور اس کا پرٹیکولر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اچھا. اس ڈیزیز کا بلو ٹنگ ڈیزیز کا کوئی پرٹیکولر ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ وائرل ڈیزیز ہے. باقی سیکنڈری بیکٹیریل ڈیزیز کو کوئی اور دوسری اگر وائرل ڈیزیز آتی ہے تو اس کے ساتھ پھر کوئی بیکٹیریل ڈیزیز بھی آ جاتی ہے، کیونکہ منہ میں چھالے وغیرہ ہو جاتے ہیں، یا پاؤں بھی سوزش ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے. تو پاؤں تو ویسے بھی مٹی میں اور اس میں گوبر میں ہوتے ہیں، تو اس میں سیکنڈری بیکٹیریل آ جاتا ہے. پھر اور بالکل اس کے اوپر محکمہ لائف اسٹاک سندھ کو تحقیق بھی کرنی چاہیے. R&D جو آپ کا محکمہ ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو تمام اس طرح کی بیماریوں پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے